ڈاکٹر نگار سجاد ظہیر دور حاضر میں نہ صرف خواتین کے لیے بلکہ مردوں کے لیے ایک بہت بڑی اگزامپل ہیں۔ سنتے ہوئے روتے ہیں فلسطین کے حالات، آنسو بنے بہتے ہیں فلسطین کے حالات، کرتی ہے جگر چاک سماعت کا وہ چیخیں، مظلوم جو سہتے ہیں فلسطین کے حالات۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 635 عیسوی میں اس سرزمین کو فتح کیا پرامن طریقے سے ایک معاہدے کے نتیجے میں، تو اس وقت یہاں کوئی یہودی آباد نہیں تھا اور نہ ہی یہاں پر کوئی یہودیوں کی عبادت گاہ تھی، اور یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ رومیوں کے زمانے میں فلسطین یہودیوں سے خالی کروا لیا گیا تھا اور یروشلم میں ان کا داخلہ بھی ممنوع تھا۔ زمانہ پروپیگنڈے کا ہے۔ ریاست اسرائیل کی بنیاد چونکہ حق غصب کر کے کی گئی ہے، وہ کوئی افتادہ زمین نہیں تھی جہاں پر لا کر کے اسرائیلیوں کو بٹھا دیا گیا، وہ عربوں کی زمین تھی۔ وہاں سے آپ ایک قوم کو نکال کر کے ایک قوم کو آباد کر لیں، یہ ظلم ہے اور یہ انتہا درجے کی بربریت ہے، وحشت ہے، جارحیت ہے۔ سولوشنز تو بہت سارے پیش کیے گئے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ گراؤنڈ پر کون موجود ہے۔ So let the Palestinians, let the Muslims who are residing there, they know the situation and the dynamics of the situation, let them decide what is best for them and what is best in general for the Muslims. فلسطین کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں کوئی دل ایسا نہیں ہوگا، میرا خیال ہے کہ اس وقت ہر شخص کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ بھی تڑپ رہے ہیں، انسانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، وہاں عیسائیوں کو بھی اور ان کی عبادت گاہوں کو بھی سخت نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ بنیادی مقصد ایک ہی ہے کہ تھرڈ ٹیمپل بنایا جائے، جس کے لیے وہ مسلمانوں کو وہاں سے نکالنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ مسجد اقصیٰ اور گنبد صخرہ کو شہید کر دیا جائے نعوذ باللہ، اور وہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کیا جائے۔ انبیاء کی سرزمین فلسطین صرف مقامی لوگوں کے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے مقدس اور محترم ہے۔ یہ اہل ایمان کا گڑھ ہے، ہماری دینی میراث ہے، ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے معراج ہے۔ اسی لیے اہل فلسطین کے حقوق کا تحفظ پوری مسلم امہ کی ذمہ داری ہے۔ جب کبھی مسلمان اسلام کو چھوڑ کر کہیں اور عزتوں کو تلاش کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اگر ہم سب متحد ہیں، ایک دوسرے پر ٹرسٹ کرتے ہیں، آئی ہوپ انشاءاللہ تعالی ہم فتح کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم اس مسئلے کا حل کر سکتے ہیں۔ کنڈیشن یہ ہے سنسیریٹی اور وزڈم، اور لرن کیجئے اس تاریخ سے۔ تاریخ بہت بڑا ذریعہ علم، اٹس اے سورس آف نالج، کہ اس پروپیگنڈا وار کے اندر حقائق کو پیش کیا جائے، اپنے لوگوں تک، اپنے لوگوں کو بتایا جائے کہ اصل حقیقت اور تاریخ کیا ہے۔ 1948 میں جب اسرائیل قائم ہوا تھا تو قائد اعظم محمد علی جناح بڑے قانونی آدمی تھے، تو انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ یہ ایک ناجائز ریاست ہے جسے ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ جوز نیو ٹیسٹمنٹ کو نہیں مانتے کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے، لہٰذا پوپ فرانسس بھی اگر کوئی بات کہہ رہا ہے تو جب وہ مسیح کو ہی نعوذ باللہ جھوٹا مسیح مانتے ہیں تو پوپ فرانسس کی کوئی بات ان کے لیے قابل توجہ نہیں ہوگی۔ اس کتاب میں آپ کو کھلی سچائیاں، تاریخی حقائق، اعداد و شمار اور دستاویزی ثبوت ملیں گے، جس کی روشنی میں ایک انصاف پسند قاری یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ آیا فلسطینی جارح اور دہشت گرد ہیں یا اسرائیل۔ بڑا کام ہے جو آپ نے کیا ہے، یہ کتاب پڑھنے والی کتاب ہے، اس کو آگے پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور اس کے اوپر تقاریب کرنا یا اس کو لوگوں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ گونگے ہو گئے آج کچھ زباں کہتے کہتے، ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ جب ہم 9000 معصوم بچوں کو اسکولوں اور مدرسوں میں شہید کرتے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، شدید سردی میں ٹھٹرتے لوگوں کو بھوک اور پیاس سے مدد کے لیے پکارتے ہوئے دیکھتے ہیں، غزہ میں کوئی بھی مقام تو محفوظ نہیں رہا، یہاں کا لوگ گندا پانی پینے اور نیچے گرے ہوئے آٹے کو اٹھا کر کھانے پر مجبور ہیں۔ کیا ہم مسلمان ہونے کا وہ حق ادا کر رہے ہیں جو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کچھ علماء ایسے ضرور ہونے چاہیے جو جوئش پرسپیکٹو کو، یعنی آخر
45 جوئش اسکالرز یہ فتویٰ نیتن یاہو کو دے رہے ہیں، جن میں ان کا چیف ربی اعظم ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ سب کچھ فلیٹ کر ایلیمینیٹ کر دو، تم اشفا ہاسپٹل پر بمباری کر کے مریضوں بچوں سمیت سب کو قتل کر سکتے ہو اور یہ بالکل جائز ہے۔ تو آخر ان کے اندر یہ فکر کیسے جنم لیتی ہے، کیسے پروان چڑھتی ہے؟